اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کم سن بیٹے کو باپ کی وفات کے بعد بادشاہت ہاتھ آئی تو کس طرح ایک غدار امیر نے ننھے بادشاہ کی ذہن سازی کر کے عیاشی پر لگا دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ صلیبی لشکر کو شکست دینے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بانیاس کے نئے انتظامات میں مصروف تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت دو المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساس عصمت خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیتناک تھیں۔ عصمت خاتون کی موت ان کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نوعمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کر لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے عصمت خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندھوناک اور جاں گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط اطاعت و وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمشدگین نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشدگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوش آمدی، خود غرض، عیار اور اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشدگین نے 40 دن تک اپنے حکمراں کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ وزاری کرتا رہتا تھا، بار بار عصمت خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرے آقا، ہائے میرے بادشاہ۔ عصمت خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھیں۔ وہ گمشدگین کی اس مکارانہ گریہ وزاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگیں۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمراں کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشدگین چونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا،
اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ عصمت خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گمشدگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشدگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشدگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشدگین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشدگین اس قدر عیار تھا کہ جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے نوعمر حکمراں کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشدگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو خم بھی ہونا نہیں چاہیے کہ سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی گمشدگین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کے جواز تراشتے ہوئے ملک صالح سے کہا، سلطان ذی شان، یہ وہ سجدہ نہیں جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ یہ میری وفا کا ثبوت ہے۔ اگر باقی امراء بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گمشدگین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ عصمت خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظر رکھتیں اور اپنی معلومات کی حد تک ملک صالح کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھاتی رہتی۔ پھر جیسے ہی عصمت خاتون کی آنکھیں بند ہوئیں گمشدگین کے راستے کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور اسے کھیل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ جس دن عصمت خاتون کا انتقال ہوا ملک صالح پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مشفق باپ کے بعد آخری مہربان ہستی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ روتے روتے ملک صالح کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تدفین کے بعد جب رات آئی تو ملک صالح اپنے مخصوص کمرے میں اداس بیٹھا تھا۔ گمشدگین اس کے پیروں پر سر رکھ کر کچھ دیر تک روتا رہا، پھر سلطان ملک صالح سے کہنے لگا، سلطان ذی شان، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ گمشدگین نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، آنکھ لگ جائے گی تو بڑی حد تک آپ کی ذہن سے اس صدمہ عظیم کا بوجھ اتر جائے گا، ہمیں نیند نہیں آتی۔ سلطان ملک صالح نے نہایت غمزدہ لہجے میں کہا۔ بار بار والدہ محترم کا چہرہ نظروں کے سامنے ابھر آتا ہے۔ گمشدگین فوراً ہی سلطان ملک صالح کے کمرے سے نکل گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلوریں جام تھا جو شراب سے لبریز تھا۔ سلطان ذی شان، اسے نوش کر لیجئے، آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا اور گہری نیند بھی آ جائے گی۔ یہ تو شراب ہے، ملک صالح نے چونک کر کہا، حرام بھی ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ گمشدگین بڑا شاطر اور چرب زبان شخص تھا۔ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم حالت اضطرار کا شکار ہو جاؤ تو مرتار بھی کھا سکتے ہو۔ اس وقت آپ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس اذیت و کرب کو دور کرنے کے لیے آپ شراب نہیں پی رہے ہیں بلکہ دوا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ کیفیت زائل ہو جائے تو شراب ترک کر دیجیے گا۔ سلطان ملک صالح نے گمشدگین کی بات کو حیرت کے ساتھ سنا۔ فتنہ گر کو اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شراب اور رقص بادشاہوں کی شان ہے۔ اگر کوئی حکمراں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اس میں اور رعایا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دراصل بادشاہ وہی ہے جو شاہانہ روش اختیار کرے تاکہ عوام پر اس کا رعب و جلال قائم رہے۔ اس قسم کے مزید دلائل سن کر سلطان ملک صالح کا ناپختہ ذہن بھٹک گیا اور وہ اپنے مشیر اعلیٰ کے قریب آ گیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے غم کو بھولنے کے لیے وہ حرام سیال حلق سے اتار لیا جو مزے میں انتہائی تلخ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلطان ملک صالح بے ہوشی کی حد تک گہری نیند سو گیا تو گمشدگین کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک شاہین بچے کو زیر دام لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی سلطان ملک صالح نے شراب کو دوا سمجھ کر استعمال کیا اور پھر وہ ایک ہفتے میں ام الخبائث
خباثتوں کی ماں شراب کا عادی ہو گیا۔ ان کے بعد گمشدگین نے نئی چال چلی۔ اللہ مادر ملکہ کی مغفرت کرے، انسان سے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ گمشدگین نے سر جھکا کر بڑے آہستانہ لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو گمشدگین؟ والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گمشدگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا، مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشدگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کو تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشدگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غم بانٹنے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا تھا؟ یہ کہہ کر گمشدگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذ پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذی شان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشدگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا کہ صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین ایوبی بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سلطان ذی شان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں۔ سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گمشدگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئیں۔ پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئیں، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئیں۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشدگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ گمشدگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کریں اور پھر ان کے ہوتے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چورا نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، محافظ نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسلح محافظ گمشدگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ ان سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہیں۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا تھا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئیں، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلح محافظ شدتی خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھیں اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔
سلطان ملک صالح اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گمشدگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گمشدگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا، مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشدگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشدگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا، خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی نمک حرام گمشدگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے۔ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشدگین نے خوشامد کی انتہا کر دی تھی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشدگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گمشدگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکیں۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں۔ پھر انہوں نے طویل سجدہ کیا اور خالق حقیقی کے سامنے اتنا روئیں کہ مصلح ان کے آنسو سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا اور سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفانوں کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اہتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کے دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر وہ نوجوان فرمانروا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باقی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے انہیں اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ ملک صالح، تم جلد از جلد اپنے بدکار مشیروں سے نجات حاصل کر لو، ورنہ وقت تمہیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو۔ بڑی بہن کی نصیحت سن کر ملک صالح مشتعل ہو گیا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے مشورے دے کر میرا ذہنی سکون پر بات کرو۔ یہ کہہ کر ملک صالح کمرے سے نکل کر دربار کی طرف چلا گیا۔ شمس النساء کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے چند دن سے زیادہ قصر خلافت میں ٹھہرنا گوارا نہ کیا۔ شمس النساء تو اسی روز مصر واپس چلی جانا چاہتی تھی، مگر دوسرے عزیزداروں کے دکھانے کے لیے وہ ایک ہفتے دمشق میں ٹھہر گئی۔ ایک ہفتے تک وہ روزانہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پر جاتی تھیں اور آنسو بہا کر محل چلی آتی تھیں۔ اس دوران ملک صالح نے ایک بار بھی بڑی بہن سے اپنی توہین آمیز رویے پر معذرت نہیں کی۔ آخر رسم دنیا کی تکمیل کر کے شمس النساء اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر روانہ ہو گئیں۔ رخصت کے وقت سلطان صالح کچھ دور شمس النساء کو چھوڑنے کے لیے آیا،
مگر یہ محض دکھاوا اور دنیا داری تھی۔